بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتا ہے، چونکہ آپ کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش سے ایک معجزہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کئی اور معجزات سے بھی نواز رکھا تھا۔ آپ ابھی گہوارے میں ہی تھے کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ آپ ہاتھ لگاتے تو بیمار صحت مند ہو جاتے، آپ مٹی سے پرندے بناتے، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو اڑانے کا حکم کرتے تو وہ زندہ ہو جاتے۔ آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے انصار کے ساتھ مچھیروں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ وہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مچھیروں کو راہ حق کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام، اگر تم ہمیں اپنی باتوں کا یقین دلانا چاہتا ہے تو اپنے خدا سے کہہ کہ وہ آسمان سے ایک خوان اتارے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا، اگر تمہیں میری باتوں کا یقین ہے تو پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں شک نہیں کہ تمہاری باتیں ہمارے دل کو نہیں لگتی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے آنے والی انوکھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ اس طرح ہم ہمیشہ کے لیے تمہاری نبوت کے گواہ بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اہم آزمائش تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے۔ ہجوم ان کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے تھا۔ انہوں نے اپنا سر ننگا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ برگاہ اللہ رب العزت میں اٹھا کر نہایت رغبت سے دعا مانگتے رہے، اے پروردگار، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ حواریوں نے مجھ سے طلب کیا ہے، اگر روز ازل سے تو نے ان کی تقدیر میں لکھا ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے ایک خوان نعمتوں سے بھرا ہوا ان کے لیے بھیج دے۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ بھی ایک قدم قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس وقت آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور کہنے لگے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اس کے بعد ایک نہایت شاندار خوان مختلف الاقسام کھانوں سے بھرا ہوا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ خوان کا سر پوش اٹھا کر دیکھا گیا، اس میں 5 روٹیاں تھیں اور ایک مچھلی سے نہایت عمدگی سے تیار گیا تھا۔ نہ اس میں کانٹا تھا اور نہ ہی ہڈی، تھوڑی سی ترکاری بھی تھی، قریب ہی ایک نمکدان پڑا تھا۔ اس کے علاوہ خوان میں 5 انار تھے، کچھ کھجوریں اور زیتون کا تیل بھی تھا، اور بھی کھانے کی بہت سی دل پسند اشیاء خوان میں موجود تھیں۔ بنی اسرائیل، جن کے دلوں میں شک اور شبہ بری طرح جڑ پکڑ چکا تھا، انہوں نے یہ ثبوت دیکھ کر بھی سر تسلیم خم نہ کیا۔ وہ خوان کی آمد کو سحر کاری یا اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تب مانیں گے اگر تم اس تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتمام حجت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر مچھلی پر پھونکا۔ خدا کے حکم سے مچھلی زندہ ہو کر خوان سے کود پڑی۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر مجمع سے چیخ و پکار بلند ہوئی۔ لوگ سہم کر رہ گئے
وہ بری طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے فرمائش کی یہ مچھلی دوبارہ اسی حال میں واپس آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت کی قدرت سے مچھلی پھر ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حیران کن معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن سخت دل اور حیا ساز لوگوں نے پھر بھی انکار کیا۔ بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان گنت اختلافات رکھتے تھے، وہ آپ کو ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایماندار لوگوں نے جب فاسق ساتھیوں کے تیور دیکھے تو انہیں سمجھانے لگے، اس سے پہلے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی مار کر ہم عذاب کا شکار ہو چکے ہیں، اب وہی غلطی دہرانا بڑی ہی بیوقوفی اور جہالت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ منتخب نہ کرو، ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ اور سچے مومن بن جاؤ۔ اہل ایمان نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ شیطان کے ساتھی اپنی بات پر اڑے رہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگے اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طاق میں لگے رہے۔ مومنین نے اندازہ لگایا کہ جب بھی دشمنوں کو موقع ملا وہ اللہ کے پیغمبر کی جان سے کھیل جائیں گے، لہٰذا انہوں نے آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر جگہ اور ہر موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں رسول خدا کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں۔ بادشاہ وقت کے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ بادشاہ چونکہ خود بھی کافر تھا، اس لیے وہ اس شیطانی سازش میں پوری طرح شریک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ایک مکان میں چلے گئے۔ اس مکان کا نام عین سلوک تھا۔ یہودیوں نے موقع غنیمت جانا اور اس مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی اور مکان کی چھت میں ایک شگاف نمودار ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس شگاف کے راستے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر چوتھے آسمان پر لے گئے۔ وہاں آپ فرشتوں کی صحبت میں مقیم رہے۔ دوسری طرف یہودیوں کا سردار الیشو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوا، لیکن انہیں کہیں نہ پایا، سخت حیران ہوا۔ ادھر اس کے ساتھی مکان سے باہر انتظار کرنے کے بعد اندر داخل ہوئے تو اپنے سردار الیشو کو، جو قد کاٹ اور صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ تھا، اسے دیکھتے ہی نیم تاریکی میں نے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دھوکہ ہوا اور وہ اس پر بل پڑے۔ جب وہ اسے مارنے لگے تو وہ چلایا، مجھے مت مارو، لیکن وہ نہ مانے۔ خدا نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ان میں سے کچھ نے کہا، تم عیسیٰ ابن مریم ہو، غالباً تم نے جادو کے ذریعے اپنی شکل الیشو جیسی بنا لی ہے۔ اس کی چیخ و پکار پر کچھ لوگوں نے غور سے اسے دیکھا اور کہا، اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ تم الیشو ہو، تو پھر بتا عیسیٰ کدھر ہے؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ وہ ہرگز یہ نہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے یشوع کو پکڑ لیا اور اسے اذیتیں دے کر صلیب پر چڑھا دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔